متعلق اس سے سوال کیا جائے گا اور اس سے خود ریفرنس مانگا جائے گا تو وہ تو حیران ہوگا، کیونکہ اس نے تو اپنے ذہن کی اپج پیش کی تھی نا. تو لہٰذا بات وہ ہو جس کے لیے اس کے پاس ایک معتبر ریفرنس دلیل موجود ہو. تیسری چیز ہے غنا سے دوری ہو یا گانے بجانے سے دوری اختیار کرنا. یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے جو کہ تقریباً ہر سال یا بارہا اس کے بارے میں بات کی بھی جاتی ہے. نہیں لیکن اہم ہے جب تک یہ چیز ختم نہ ہو جائے تب تک بات کرنی ہے یقیناً. اور یہ چیزیں ہم آج دیکھ بھی رہے ہیں، چاہے اگر ہمیں قصیدہ بھی پڑھنا ہے تو یا نوحہ بھی پڑھنا ہے، سوز و سلام پڑھ رہے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہے کہ کوئی طرز بڑی اچھی لگی، لیکن اگر وہ کسی گانے کی طرز ہے، ہم نے سوچا کہ نہیں ہم ذکر تو، کیونکہ یہ بات کہہ دی جاتی کہ آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں وہ تو ہر سے پاک و طاہر ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی غلط طرز گانے کی بھی آپ نے لے لی لیکن اگر ان سے جڑ گئی تو وہ تو پاک ہو گئی. اس طرح کی دلیلیں دی جاتی ہیں. بہت افسوس ہے اس مقام پر کہ کیسے وہ افراد اپنے ذکر کو اس غلط چیز کے ذریعے پسند کریں گے. ظاہر سی بات ہے اگر کسی گانے کی دھن پر کسی نوحے قصیدے سوز و سلام کو پڑھا جائے تو انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے. آپ نے ایک مرتبہ اسے اس طرف بھیجا غلط چیز کی طرف. اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا میرے گھر کے پاس سے رات کے وقت جب میں بستر پر جاتا ہوں تو مجھے پڑوس سے گانے کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ ایک میرا پڑوسی ہے، اس کے گھر میں ایک کنیز ہے اس کی جو رات کے وقت گانا گاتی ہے، اس کی آواز بڑی اچھی ہے. تو میں خاص طور پر نہیں سنتا ہوں لیکن وہ آواز میرے کانوں میں آتی ہے تو میں سن لیا کرتا ہوں. تو کیا اس کے لیے بھی میں گنہگار ہوں؟ میں نے تو اس سے نہیں کہا، وہ تو آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو میں سن رہا ہوں. تو امام یہاں پر اسے تنبیہ بھی کرتے ہیں اور روکتے بھی ہیں کہ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ بروز محشر تیرے ہر ایک اعضاء و جوارح سے سوال کیا جائے گا. تو اگر یہ کان آج گانے کی آواز کو یا گانے کی طرز پر نوحے قصیدے کو پسند کر رہے ہیں تو ان سے بھی سوال ہوگا اور ان پر بھی عذاب ہوگا. تو اس سے بھی شیخ عباس قمی اپنی وصیت میں کہتے ہیں کہ انسان دور رہے. چوتھی چیز، باطل چیزوں کو رائج نہ کرو، فاسق و فاجر کی مدح نہ کرو.